السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو میں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو 14 فروری ویلنٹائنس ڈے آج منایا جاتا ہے دنیا بھر میں، اور آج کے دن کی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ آج ہمارے صاحبزادے عیسیٰ احمد عثمانی صاحب کا یونیورسٹی کا پہلا دن ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد عیسیٰ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ بابا جی میری یونیورسٹی کا آج پہلا دن ہے اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ پہلی بات تو یہ دوستوں کہ میں نے ہم تو اپنے کالج جایا کرتے تھے بسوں کے اندر دھکے کھاتے ہوئے، لیکن عیسیٰ آج جو یونیورسٹی گیا وہ گیا تو گاڑی پہ ہے، اور گاڑی جو ہے وہ پرانی ہے، خیبر ہے، لیکن بڑی اچھی کنڈیشن میں، اور میں نے اس کو بڑا تیار کروایا۔ اس کے اوپر 1,64,000 روپے لگا کے میں نے اس گاڑی کو بڑا صحیح کنڈیشن میں لے آیا۔ تو آج عیسیٰ یونیورسٹی گیا، پہلا دن ہے تو اپنی گاڑی پہ گیا ہے۔ پہلی بات تو اچھی یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی، اس نے مجھے کہا بابا جی مجھے بتائیں میری یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو میں نے اسے کہا، میں کہا عیسیٰ بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ تو سمجھدار ہے، کالج سے فارغ ہو کے اب تو یونیورسٹی میں جا رہا ہے۔ پہلے بھی سمجھایا تھا، آج بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو درس گاہ ہوتی ہے نا جس میں تو جا رہا ہے، اس میں سے سین کا لفظ نکال دے، اس کو درگاہ بنا لے، اور جب درگاہ میں جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں وہ تعلیمات لینے کی جو اس درگاہ میں مدفون ہستی ہوتی ہیں، جو بھی ان کی تعلیمات ہوتی ہیں، ان تعلیمات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ درگاہ کا ایک اور اصول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں باوضو ہو کے جایا جاتا ہے، گندے مندے ہو کے، گندے مندے کپڑے پہن کے آپ نہیں وہاں جا سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ درگاہ میں جا کے سارا کا سارا فوکس اس اہل مزار کی تعلیمات پر رکھتے ہیں، نہ کہ ارد گرد نظریں گھماتے ہیں۔ اور اس درگاہ میں آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کا احترام کرنا، اور جتنی خواتین ہوتی ہیں اس درگاہ میں ان کو دیکھتے نہیں ہیں، نظریں جھکا کے رکھتے ہیں، ان کے پیروں سے اوپر نظریں اٹھاتے نہیں ہیں۔ تو بیٹا اپنی درسگاہ میں سے سین کا لفظ نکال دو گے تو وہ درگاہ بن جائے گی۔ جب درگاہ بن جائے گی تو پھر آپ کے اوپر یہ سارے قوانین لاگو ہو جائیں گے جو میں نے بیان کیے ہیں۔ عیسیٰ سر جھکا کے میری بات سنتا رہا۔ پھر میں نے اس کو کہا، میں کہ عیسیٰ بیٹا یاد رکھنا کہ اکثر ہم یونیورسٹیز میں جا کر دل لگی کرتے ہیں، اور دل لگی میں نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک بات بیٹا یہ یاد رکھنی ہے کہ میرے گھر میں، تیرے گھر میں، میرے گھر میں میری 2 بیٹیاں اور جو تیری 2 بہنیں ہیں، تو اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ مجھے زندگی میں اتنی چھوٹ لینی ہے، ہر اتنا ہی کام کرنا ہے جس کام کی میری بیوی، میری بہن اور میری بیٹی کو بھی اجازت ہو۔ تو اب آپ دیکھ لیں، بسم اللہ کر کے جائیں اور دل لگا کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ تو پھر اس نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا بابا جی میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ میں آپ کی تمام باتوں پہ عمل کروں گا۔ میں نے اس کو ایک بات کی، میں کہا بیٹا اس ڈگری کے 4 سال کے اندر، یا جتنے بھی سال کی ڈگری ہے تیری یونیورسٹی میں، اس میں جینا مت چھوڑنا۔ نمبر کم آ جائیں کوئی بات نہیں، فیل ہو جاؤ کوئی بات نہیں، میں سیمسٹر کی فیس بھیج دوں گا، لیکن تم نے بیٹا جینا نہیں چھوڑنا، خوشی کو دل سے دیس نکالا نہیں دینا، اور پریشان نہیں ہونا، محنت کرنی ہے، اللہ کے حضور پیش کر دینی ہے۔ پاس ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو دوبارہ پیپر دے دینا۔ تو وہ وعدہ کر کے گیا کہ وہ جیے گا بھی۔ اور اس کو میں نے ایک بات بتائی، میں کہا آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو اس یونیورسٹی میں جو بچیاں ہوں گی، لڑکے تو بھائی ہو گئے، تو جو لڑکیاں وہ بہنیں ہیں۔ تو گلے لگایا مجھے، کہتا بابا جی آپ بے فکر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی۔ اور پھر دوستو اس نے مجھے کہا کہ آپ واک پہ نہیں جا رہے ہیں، میں نے کہا بس نکلنے لگا ہوں۔ تو علی کو آج اس نے منع کر دیا، بلکہ علی نے خود کہہ دیا کہ بابا جی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا آج واک پہ۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ تو علی اور عیسیٰ نے مجھے بتایا کہ آج ویلنٹائنس ڈے ہے، تو آپ ماما کے ساتھ اکیلے جائیں۔
تو ویلنٹائنس ڈے سے پھر مجھے جب یاد آیا تو میں بھاگ کے نیچے کمرے میں گیا اپنی امی ابا کے، اور ابا جو ہیں وہ لیٹے ہوئے تھے اور اماں جو ہیں وہ چائے چمچے سے، تھوڑے سا سر اوپر تھا ان کو، وہ چمچے سے پلا رہی تھی. تو اس جوڑے کو دیکھ کے بھی میں نے بڑی دعائیں دی، اور راستے میں آتے ہوئے بھی میں اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بڑا مزے کا گانا سنتا ہوا آ رہا تھا. اگر ویلنٹائنس ڈے محبت بانٹنے کا دن ہے تو پھر صرف بیوی کی حد تک محدود نہ رہیں. یہ جو مالی یہاں کام کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے گھر دودھ والا آتا ہے، یہ جو ہمارے گھر میں صفائی والا آتا ہے، ہم اگر ان سے بھی پیار کا محبت کا اظہار کریں، اور آج کے دن نہیں پورے سال ہی اگر ہم اس ڈے کو منائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگر ہم اس دن کا مطلب خیانت سمجھتے ہیں، میں مرد ہو کے یا میں لڑکی ہو کے، تو یہ بڑی خوفناک بات بھی ہے اور یہ بڑی تکلیف دہ بھی ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے. تو ویلنٹائنس ڈے اگر محبت کا دن ہے تو پھر اللہ کے ہر بندے سے محبت کیجیے. مجھے آج کے دن یاد آیا، بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ کاکا اپنی بیوی کو، اپنی سوانی کو دن میں کم از کم 10 بار کچھ ایسی بات ضرور کہیں کہ اس کو احساس ہو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو. دوستو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آج بھی بتاتا ہوں کہ میں دن میں 100 بار اپنی بیگم صاحبہ سے مختلف طریقوں سے، مختلف حرکات و سکنات سے اور مختلف طریقوں کے ساتھ میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں اپنی زوجہ سے. اور واقعی بابا جی ٹھیک کہتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میری بیوی کا موڈ بڑا اچھا رہتا ہے اور ہمارے درمیان ایک بڑی حقیقی محبت موجود ہے. دوستو لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ یار ہم زندگی کیسے گزاریں، پرسکون زندگی کیسے گزاریں. تو جس طرح میں نے یہ درگاہ والی بات بتائی، درگاہ والی بات میری نہیں ہے. بابا جی اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج ہمارے لیے درسگاہ نہیں ہے، درگاہ ہے جہاں سے وہ پڑھے تھے. تو وہیں سے یہ میں نے سارا اخذ بھی کیا. جو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ فی بھائی ہم آپ کی اتنا خوش و خرم کیسے رہیں اور ایک اچھی زندگی کیسے گزاریں، تو میں ان کے گوش گزار کر دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ دوستو نماز قائم کر لیں پوری زندگی میں. جس طرح مسجد میں جا کے آپ فوکس رکھتے ہیں نا اللہ کی عبادت کی طرف، تو مسجد سے باہر جب آپ نکلیں تو پھر بندے کی خدمت کی طرف فوکس کر لیں. جس طرح آپ خوف زدہ رہتے ہیں مسجد میں کہ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے نماز کی ادائیگی کے دوران، اسی طرح آپ جب سوسائٹی میں آئے، مسجد سے باہر نکلے، تو رولز اینڈ ریگولیشن اور اخلاقیات کی کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھیں. اور جس طرح سے مسجد میں جاتے ہیں آپ پاک ہو کر، باوضو ہو کر، صفائی رکھ کے دل اور دماغ کی، اسی طرح اللہ کے بندوں سے ملیں، دل کی اور دماغ کی صفائی کے ساتھ ان کے ساتھ چلیں اور زندگی گزاریں، زندگی کو انجوائے کریں. زندگی بڑی مزیدار ہے. تو نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے نکلیں، وہی پاکیزگی، وہی رولز اینڈ ریگولیشن ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں، طاری کر لیں اور اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ جائیں. مسجد کے اندر عبادت ہے، مسجد کے باہر خدمت ہے، اور ساری زندگی حالت نماز میں گزار دیں. اور جو شخص ساری زندگی حالت نماز میں رہتا ہے، شیطان مردود اس کا کچھ زیادہ بگاڑ نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بندوں سے حقیقی محبت کرنے کی، ان کی عزت نفس کو پالنے کی، ان کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ساری زندگی حالت نماز میں گزارنے کی یا درگاہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.